اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر قرآن مجید کا 74واں سورہ ہے اور اس کی 56 آیات ہیں۔ ابتدائی سوروں میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، مکے کے اس دور میں جہاں ہر طرف بت پرستی جاہلیت تھی، اور اس زمانے میں جب نئی وحی کا آغاز ہوا اور سورہ الگ کی جو ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اس کے بعد ابتدائی سوروں میں سے ہے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، تو وحی کا پریشر اور زمین سے آسمان کا راستہ ملانے کا جو دباؤ تھا، یا مشرکین مکہ کا اور ان کا پریشر تھا، یا کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کا وقت تھا یا سپہر کا، یعنی دن میں ہی یا دوپہر کا یا سپہر کا وقت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اوڑھی اور آپ آرام کر رہے ہیں۔ تو عربی زبان میں جو چادر لے کر چادر اوڑھ کر سو رہا ہو، چادر لپیٹ کر سو رہا ہو، تو اسے جو ہے وہ مدثر کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت جو وہ خطاب ہوا، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، اٹھ اور ڈرا اور اپنے پالنے والے کی بڑائی کا اعلان سنا، اور اپنے کپڑے پاک رکھ، یعنی سمیٹ کر رکھ، اور گندگی سے دور رہ، پلیدگی نجاست سے دور رہ، اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کر، اور اپنے رب کی خاطر برداشت سے کام لے، پس جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن بہت ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ تو جب حضور سے اس انداز میں خطاب ہو رہا ہے کہ اٹھ اور ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان سنا، تو نہیں ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو حضور قرآن پڑھتے تھے اور قریش جو ہے وہ آپ کی مخالفتیں کرتے تھے۔ تو قریش کا ایک تھنک ٹینک تھا جو بہت پیسے والا بھی تھا اور بہت متکبر بھی تھا، اور قریش اس کے پاس آئے اور اسے کہا کہ حضور کہ بتائیں کہ یہ جو کلام حضور پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں، کیا موقف اختیار کریں۔ تو اسے مجھے ٹائم دو۔ تو وہ حضور کے پاس آیا۔ تو جو واقعہ ہے کہ وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تم جو شعر پڑھتے ہو پڑھ کے سناؤ۔ تو حضور نے فرمایا وہ شعر نہیں ہو، تو کلام ربی ہے جو اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ تو کہا اچھا اس میں سے پڑھ کے سناؤ۔ تو حضور نے پڑھ کے سنایا اور اس آیت کریمہ پہ پہنچے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دے کہ اگر تم نے اس پیغام سے منہ موڑا، اگر اس سے پشت کی، اس سے منہ موڑا، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اسی بجلی سے جو بجلی عاد و سمود پہ گری تھی۔ ابھی بجلی گری تھی نا، تو جو بجلی عاد و سمود پہ گری تھی اسی بجلی سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ اپنے گھر واپس چلا گیا، قریش کے پاس۔ لوگ سمجھے کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اگلے دن ابو جہل کو بھیجا، تو ابو جہل نے پوچھا مسلمان؟ اس نے کہا مسلمان نہیں ہوا، لیکن میں نے وہ کلام سنایا جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، بال کھڑے ہو جاتے، میرے سر کے، ہاتھ کے، جسم کے سارے بال کھڑے ہو گئے، وہ ایسا کلام ہے۔ تو سورہ مدثر میں کہا کہ تو اس سے پوچھا کہ بھئی پھر کیا کہتے ہو اس کلام کے بارے میں؟ شعر ہے یہ؟ کا شعر تو نہیں ہے، خطبہ ہے؟ خطبہ بھی نہیں ہے۔ تو کہا کیا ہے؟ کہا کہ تم یہ بولو کہ یہ جادو ہے، جو جادو بھی لوگوں کو کھینچتا ہے، اور یہ بھی اس کلام نے بھی لوگوں کو کھینچا ہوا ہے، تو تم یہ تو انہوں نے کہا کہ یہ سحر ہے، جادو ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ ہم اسے سعود پہ چڑھائیں گے اور سقر میں ڈال دیں گے۔ معصوم نے فرمایا کہ سأرہقہ سعودا، قرآن مجید کی مدثر کی آیت میں سأرہقہ سعودا، ہم اسے چڑھائیں گے۔ تو معصوم نے فرمایا کہ سعود ایک پہاڑی ہے، جو دوزخ میں ایک پہاڑی کا نام ہے سعود، اس پہاڑی کے نیچے ایک وادی ہے، اس کا نام ہے سقر۔ تو سقر کی جو خصوصیات ہیں، بہت سی خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت سقر کی یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ سقر میں داخل ہو جائے گا وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔
اس لیے کہ وہاں پہ بتایا لا تبقی ولا تذر، نہ یہ چھوڑتی ہے نہ یہ باقی رکھتی ہے، جلسہ ڈالتی ہے، کھال کو تباہ کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے، جلا ڈالتی ہے، پھر دوبارہ کھال دی جائے گی، پھر دوبارہ گوشت دیا پھر جلا دے گی. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن یہ رہا نہیں کرتی. لا تبقی ولا تذر، تذر چھوڑتی نہیں ہے. جو سکر ایک دفعہ چلا گیا وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا وہاں سے. وہاں کا جو سیکیورٹی سسٹم بہت ہی زبردست، بہت خطرناک قسم کا سسٹم ہے. لہٰذا فرمایا علیہ تسعۃ عشر، یعنی پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ملک الموت رکھا اور سکر کے لیے 19 فرشتے رکھے. تو سکر کیا وادی ہوگی، کتنی خطرناک وادی ہوگی کہ بتایا کہ سکر کے اندر ایک گڑھا ہے. اس گڑھے میں اتنی آگ جل رہی ہے کہ وہ گڑھا شدت حرارت سے اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے. اور اللہ رب العزت اس کو سانس لینے کی جیسے اجازت دیں گے اور وہ کھلے گا تو پورا دوزخ اور دوزخ کے جو موجود لوگ ہیں سب جھلس جائیں گے. تو یعنی اتنی خطرناک وادی ہے. تو اس میں معصوم نے فرمایا کہ جو متکبرین ہوں گے، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، ڈکٹیٹرز کو، جو اس کا حکم عدولی کرتے ہیں، اس کے حکم کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ عورتیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ مرد وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، متکبرین کو، جیسے شیطان ابلیس متکبر تھا، تو متکبرین کو اللہ تعالیٰ اس دوزخ میں ڈالے گا، اس سکر میں ڈالے گا. تو پھر سورہ مدثر ہی کی آیات آگے بڑھتی ہیں اور اس میں جو ایک حقیقت، ایک ریئلٹی کو بیان کرتی ہیں. اور وہ ریئلٹی یہ ہے کہ ہر انسان دوزخی ہے، ہر انسان دوزخ کی قید میں پھنسا ہوا ہے. اور میں آپ کو اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی جو آیت ہے اس کا حوالہ دیتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا نشان ہے سورہ مدثر 74 قرآن کا چیپٹر، اور اس کی آیت کریمہ ہے 39 کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین. یعنی رہن کہتے ہیں کہ جب آپ کسی سے قرضہ لیں تو اس کے بدلے میں کوئی شورٹی آپ رکھتے ہیں، مکان کے کاغذات رکھتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں رہن. تو جب تک کہ وہ قرضہ ادا نہیں ہوتا وہ رہن پھنسا ہوا ہوتا ہے، تو پھنسا رہتا ہے، وہ پھنس جاتا ہے. تو اسی طرح سے انسان کا نفس پھنسا ہوا ہے. تو یہاں پر تو یہ بتایا کہ انسان کا نفس اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے. اب وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، بری عادتیں اس کی، یا وہ سے مال کی محبت میں لگا ہوا ہے، یا دنیا یا بیوی بچوں کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، یا دنیاوی محبت میں، دنیاوی زندگی میں پھنسا ہوا ہے، آخرت سے غافل ہے، جو کچھ بھی ہو. تو یہاں یہ بتایا کہ کل نفس بما کسبت، جو وہ کما رہا ہے اس کے جال میں پھنسا ہوا ہے. لیکن در حقیقت کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر شخص دوزخ میں پھنسا ہوا ہے. ہر شخص دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہے اور دوزخ کی قید میں ہے. الا اصحاب الیمین، سوائے اصحاب یمین کے جو یعنی دائیں بازو والے لوگ ہیں، وہ دوزخ میں نہیں ہیں، باقی سارے دوزخی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان اعلان کرتے تھے، دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ جنتی ہے، اگر جنتی کو دیکھنا تو دیکھو یہ جنتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان دوزخ کی قید میں ہے. میں ایک اور آیت کریمہ آپ کو یہاں پہ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون للمجرمین، وہ باغات میں مجرموں سے سوال پوچھیں گے ما سلککم سقر، سقر میں تمہیں کون سی چیز لے گئی. یعنی 4 چیزیں یہاں پہ بیان کی ہیں جو ایک انسان کو سقر میں لے جاتی ہیں. دوزخ کے نشانے پہ تو ہر انسان ہی ہے. کل ان الانسان لفی خسر، خسر یعنی دوزخ. تو انسان جو ہے وہ دوزخ میں ہے، دوزخی ہے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، دوزخ جو ہے وہ جیسے ٹارگٹ کلر ہوتا ہے، وہ اپنے ٹارگٹ کو نظر میں رکھتا ہے، اس کا پیچھا کرتا ہے، اور جب بھی موقع ملتا ہے وہ اس کو اڑا دیتا ہے، تو نشانے پہ رکھتا ہے. اس طرح سے دوزخ نے تمام انسانوں کو یعنی سرکشوں کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے. ان جہنم کانت مرصادا، یا جیسے امام خمینی آیت کریمہ کو پڑھتے تھے ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، دوزخ جو ہے وہ کافروں کو گھیرے ہوئے. تو آپ کہتے تھے آخرت میں نہیں گھیرے ہوئے، ابھی اس وقت بھی گھیرے ہوئے. ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین. تو اسی لیے سکھایا کہ ماہ مبارک رمضان میں بار بار یہ دعا کرو کہ یا فیاض المن ولا یمن علیک،
من علیہ بفکاک رقبتی من النار، ہے صاحب احسان تو مجھ پہ احسان کر دے کہ میری گردن کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے۔ تو 4 چیزیں انسان کو دوزخ سقر میں لے جائیں گی، دوزخ کے نشانے پہ تو سارے ہیں، دوزخ میں سارے پھنسے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں، جس طرح سے دوزخ کے 7 دروازے ہیں تو بتایا 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں اور 2 ہاتھ ہیں اور جو 1 عدد منہ ہے، تو یہ سب جو ہے وہ دوزخ کے گیٹ ویز ہیں۔ اگر ہم کنٹرول نہ کریں، حرام سے نہ بچیں، گناہ نافرمانی سے، حکم دولی سے، فسق و فجور سے، رشوت خوری سے، چیٹ اینڈ فراڈ سے، تو یہ سب جو ہے وہ دوزخ کے گیٹ ویز ہیں۔ لیکن سقر میں 4 چیزیں لے کے جائیں گی۔ پہلی یہ کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا یہ کہ مسکین کو جو بالکل جن کے یہاں فاقے ہو رہے تھے ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا یہ کہ ہم فضول بحثوں میں الجھے ہوئے تھے، فضول بحثیں کرنے والوں کے ساتھ بحثیں کرتے تھے، اور چوتھا یہ ہے کہ آخرت کے دن کو، قیامت کے دن کو جھوٹ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔